بانی پی ٹی آئی کے برطانوی اخبار دی اکانومسٹ میں مضمون کی اشاعت کے بعد محکمہ جیل کے حکام نے تحقیقات کی تھیں۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا مضمون تحریری شکل میں اڈیالہ جیل سے نہیں گیا تھا۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے ہم جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری صاحب سے۔ رئیس انصاری صاحب، مضمون تحریری شکل میں جیل سے نہیں گیا تو پھر یہ کیسے گیا؟ کیا ملاقات کرنے والے وکلاء یا اہل خانہ ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا؟ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، اس بارے میں جب یہ اکانومسٹ میں یہ بانی پی ٹی آئی کا جو آرٹیکل چھپا تھا، اس کے بعد یہ باقاعدہ جو جیل حکام ہماری ان سے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آرٹیکل چھایا ہوا تو اس کے میں پھر اپنا پروب کیا، ہم نے اپنی چھان بین کی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ تحریری طور پہ آرٹیکل یہاں سے نہیں گیا۔ ذرائع کہتے ہیں جیل حکام کے کہ جو یہاں جو بھی ملاقات کسی کی ہوتی ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے باقاعدہ سرویلنس کی جاتی ہے اور جو بھی آتا ہے اس کو سکین کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ والٹ بھی ساتھ نہیں جا سکتا اور اس کو خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے۔ اس بارے میں ہماری آئی جی جیل سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر پوری چھان بین کر لی ہے، اس بارے میں بالکل بھی کوئی تحریری چیز یہاں سے نہیں نکلی، اور اگر ایسا ہوتا تو اب تک بڑی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے سے کسی نے کوئی دریافت بھی نہیں کیا، اور لیکن ہم نے اپنے طور پر اس کی چھان بین تو کی تھی کہ قیدی کے پاس سے کس طرح کوئی چیز چلی جائے۔ ہماری ان سے مزید بھی بات ہوئی اور ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زبانی کوئی جو ہے پی ڈی اے کے بانی چیئرمین، انہوں نے کسی کو زبانی بات کی اور وہ باہر سے لکھ کے گیا، اور لیکن تحریری شکل میں یہاں سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی۔ جی شکریہ آپ کا رئیس انصاری صاحب، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ دی اکانومسٹ میں مضمون شائع کرانے کا کوئی طے شدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل باہر سے لکھا گیا، کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے لکھا ہے، اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے، بہت اچھا آرٹیکل چھپا ہے، اور آرٹیکل چھپوانا اور چھپنا یہ میٹر ایسا نہیں کرتا، نہیں کسی آرٹیکل چھپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے۔ خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی جو ویو ہے وہ تو آتے رہیں، مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتا، لیکن یس ایک آرٹیکل چھپا ہے اور ان سے منصوبے اور امون کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے سینٹ سے منظور الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینٹ سے منظور قرارداد ان کے موقف کی تائید ہے۔ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ الیکشن چاہیے، لیکن الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول بھی چاہیے۔ الیکشن کے ماحول کے بغیر اگر آپ مجھے مجھ پر الیکشن مسلط کریں گے تو پھر میں کیسے ووٹ کروں گا، کیسے الیکشن لڑوں گا؟ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہیں کہ ہمارے جلسے میں کوئی آیا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جی تو یہ حالات تو نہیں تھے نا کسی زمانے میں۔ 2008 میں اور 2013 میں صورتحال اس سے زیادہ بدتر نہیں تھی؟ نہیں، تو ہم کمپین چلا رہے تھے نا اس وقت، میں جلسے میں جا رہا تھا نا۔ اچھا، آج میں نہیں جا سکتا۔ جی پھر آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے، اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے، کوئی میرا جبر تو نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک ممبر نے وہاں پیش کیا اور وہ قبول ہو گیا۔ تو آپ التوا چاہتے ہیں تو کتنے مہینے چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حالات ٹھیک ہے جی، مجھے اس قابل بنایا جائے کہ میں ووٹر کے بعد جا کر ان سے ووٹ مانگ سکتا۔ میں الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہوں جی، الیکشن میں آج بھی کرنے کو تیار ہوں، کل بھی کرنے کو تیار ہوں، اور کسی کو میں ذاتی طور پر الیکشن سے باہر رکھنے کا حقدار بھی نہیں ہوں۔ الیکشن کے التوا کے حوالے سے میں نے کسی سے بات نہیں کی ہے، لیکن آپ کے صوبے میں جو پارٹیاں ہیں وہ یہی بات کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، بلوچستان میں جو پارٹیاں ہیں سب یہی کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، سندھ میں وہی پارٹی ہوگی، پنجاب میں وہی پارٹی ہوگی جو کہے گی الیکشن کراؤ، کیونکہ وہاں وہ حالات نہیں ہیں۔ اگر ماحول کی بہتری کے لیے کوئی التوا ہوتا ہے تو آسمان نہیں گرے گا، چل جاتا ہے معاملہ۔ ملک کو بچانا ہے تو پھر چل جائے گا معاملہ، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ہر قیمت پر ہوتے ہیں تو ہم حصہ لیں گے۔
پروگرام جرگا میں مولانا فضل الرحمان کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ عوامی عدالت کے متوقع فیصلے سے خوفزدہ ہیں۔ قوم کو بہادر لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید نے بارودی سرنگوں پر چل کر انتخابی مہم چلائی تھی۔ پیپلز پارٹی نے 2008، 2013 اور 2018 کے انتخابات میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پورے ملک میں انتخابات کا ماحول بن چکا ہے۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ 8 فروری کے عام انتخابات سے ایک ماہ پہلے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے ناسازی طبیعت کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے تاحال سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے استعفے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، اس وقت میڈیکل ریسٹ پر ہیں۔ اگر صحت نے اجازت دی تو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید جلد اپنے فرائض دوبارہ انجام دیں گے۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے، استعفے سے کام میں کوئی رکھنا نہیں پڑا ہے۔ الیکشن کمیشن کے دونوں اسپیشل سیکرٹریز احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ لاہور کسی بزنس مین یا کھلاڑی کا نہیں بلکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ لاہور میں ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں گھر میں گھس کر ماریں گے۔ جنرل ضیاء کی وجہ سے پنجاب پر مسلط ہونے والے پوچھتے ہیں کہ ہم لاہور کیوں آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے کسی اور طرف نہیں، عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے۔ وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے، وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانے نہ جھکتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم اب ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماریں گے۔ ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے، نہ کسی اور کا ضرورت ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ مفت علاج کا ادارہ بنائیں گے تاکہ جب یہاں کے بڑے بڑے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو لندن جانے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام سے وعدے صرف نواز شریف نے نبھائے، باقی سب نے دھوکہ دیا ہے۔ لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی ترقی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ عوام اور مالیاتی اداروں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے۔ عوامی تحریک نے کارپوریٹ فارمنگ اور زرعی انقلاب کے خلاف 10 کلومیٹر طویل پیدل مارچ کیا۔ پیدل مارچ مرکزی صدر لال بخش جروار اور حور النساء پلیجو کی قیادت میں ساحلی علاقے بگان کے گاڑوں تک کیا گیا۔ پیدل مارچ میں خواتین، بچے، سندھ ترقی تحریک اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مارچ کے شرکا زمینوں پر قبضے بند کرو، کارو نجھر اور کینچر کی نیلامی بند کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے صدر لال جروار کا کہنا تھا کہ زمینوں پر قبضہ سندھ کے وجود کے لیے خطرہ، ملک کو ایک بار پھر 1971 کے حالات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔